بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات میں حصہ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیات 59 تا 64 کریں گے۔ اس میں بھی میں آپ کو ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھا دیتی ہوں۔ تو آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں تو اللہ کے احکامات میں خیانت کرنا منع ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر کفار یہ چاہتے تھے کہ وہ اس عرصے میں خوب تیاری کر لیں گے۔ اللہ نے جہاد کا حکم مسلمانوں کو دیا ہوا ہے، تو اس میں کافروں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کتنے ہی بھاگ جاؤ اسلام کے احکامات سے اور کتنی ہی تیاری کر لو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی، وہ ہرگز مسلمانوں کو تھکا نہ سکو گے، اپنی چالوں سے ان کو کمزور نہ کر سکو گے۔ تو تم کتنی ہی جہاد کی تیاریاں کر لو یا ان کو کمزور کرنے کی، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو دنیا و آخرت میں کبھی عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اور مسلمانوں کو یہ اس آیت میں تسلی دی ہے کہ کافر تمہارا کچھ بگاڑ نہ پائیں گے، اور بس تم ثابت قدم رہو۔ آیت 60 کا ترجمہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اس وقت قوت یعنی تیر اندازی بہت بڑا جنگی فن تھا، اور گھوڑے بھی جنگ کے لیے ناگزیر تھے، لیکن اب ان کی جنگی اہمیت اور افادیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ تم اپنی فوج کو اور گھوڑوں کو تیار رکھو اور مستعد رہو اللہ کے دشمنوں کو اور دشمنوں کے سوا ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ جانتا ہے، اپنی ہیبت جو ہے تیاری کر کے بٹھا دو، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، بے شک اللہ جو ہے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دے گا۔ تو اس میں یہی ہے کہ جنگی تیاری کرنے کے لیے ہر دور میں کہا گیا، اس وقت بھی مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کے لیے مکمل تیاری کے لیے کہہ دیا گیا، اور آج کے دور میں بھی جنگی ہتھیاروں اور میزائل ٹینک اور مسلمانوں کو مکمل طور پر نئے طریقے سے تیار رہنے کا اس آیت سے حکم ملتا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں، آیت نمبر 62 ہے، اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی ہے۔ 61 اور 62 میں آیت میں فرما رہے ہیں، اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ دشمن کے فریب سے محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ یعنی اگر لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ اگر مسلمان قوت و وسائل میں سبقت رکھتے ہوں اور کفار کمزور، تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت کو توڑنا ضروری ہوگا۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت جمع خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومنین کے ذریعے مدد فرمائی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو و محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پہ یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت اور الفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے، یعنی کہ جو دشمنی ان کے درمیان تھی وہ ختم ہو گئی دین کی وجہ سے، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے بن گئے۔ آیت نمبر 64 ہے، اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی خاص مہربانی تھی کہ آپس میں یہ بھائی بن گئے، اور یہ کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اگر خرچ کر دیے جاتے تو اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آخری آیت 64 میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تم کو اور مومنوں یعنی صحابہ کرام اور جو نبی کے ساتھ اللہ تھے اور اللہ کے ہر حکم پر ثابت قدم رہنے والے تھے، ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا ہے کہ آپ تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کا ساتھ دے گا۔